اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، ایک اور نورانی دن کو خوش آمدید کہنے کے لیے ایک اور نورانی دن سے نکل کر اللہ کے حضور حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کیٹو پر پہنچ سکتا ہے۔ عاجزی سیکھیں تاکہ بلندی نصیب ہو۔ لوہا نرم ہو کر اوزار، سونا نرم ہو کر زیور، مٹی نرم ہو کر کھیت، اور آٹا نرم ہو کر روٹی بنتی ہے۔ اس طرح نرم دل ہو کر انسان ولی بنتا ہے۔ زندگی کا سچ یہی ہے کہ دوسروں میں آسانیاں اور خوشیاں تقسیم کیجیے۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ یا اللہ کریم، یہ قبولیت کی اس گھڑی میں بیماریاں، غلطیاں، نافرمانیاں معاف فرما دے، اور اللہ کریم صحت و سلامتی کے ساتھ ہر مشکل راستے آسان فرما دے، اور زندگی کو دلکش اور پرسکون بنا دے، اور اپنی رحمتوں اور کرم کی بارش کر دے۔ ہم تیری رحمتوں میں نہانے کے لیے تیرے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور تجھے پکارتے ہیں۔ ماں 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے رب، پروردگار، مولا، تواب الرحیم، غفور الرحیم، رحمان الرحیم۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم تیرے گزرے ہوئے دن کا شکر ادا کریں اور آنے والے نورانی دن کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں، اور تیری رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے تیرے دروازے کو کھٹکھٹائیں اور تیرے سامنے پیش ہو جائیں، اپنے دل کا حال لے کے اور تجھ سے معافی طلب کر کے۔ ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت پتا پتا بوٹا بوٹا سب جو ہے باوضو ہو کے تیرے حضور حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ کچھ لوگ گلاب کی طرح ہوتے ہیں، بالکل تر و تازہ، ہر پل مسکراتے، خوشیاں بکھیرتے، مگر پھر ہمارے سخت لہجے یا کڑوے الفاظ ان کی مسکراہٹ چھین لیتے ہیں۔ وہ ہمارے الفاظ اور لہجے نہیں سہ پاتے اور گلاب کے پھول کی طرح مرجھا جاتے ہیں، رنگ مان پڑ جاتے ہیں، تازگی ختم ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی ان کا احساس، ان کی باتیں ہمارے ارد گرد ہمیشہ رہتی ہیں۔ گلاب کی خوشبو کی طرح اپنے ارد گرد کا جائزہ لیجئے، کہیں کوئی تازہ گلاب مرجھا نہ جائے، کسی کی مسکراہٹ آپ کی ایک جھٹکی کی نظر نہ ہو جائے، کیونکہ کھلنے میں وقت لگتا ہے مگر مرجھانے کے لیے چند پل بھی کافی ہوتے ہیں۔ خوشیاں بانٹیں اور مسکراہٹیں تقسیم کریں۔ آپ کی دی ہوئی ایک مسکراہٹ کسی کے لیے زندگی کی امید بن سکتی ہے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں، اور جو بانٹیں گے وہی ملے گا۔ خوشیاں بانٹیں، امید بانٹیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے آج سب کے لیے خوشیاں، محبتیں اور پیار مانگتے ہیں، پیار مانگتے ہیں، اپنے آپ کو معاف کر کے، سب کو معاف کر کے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، ایک اور نورانی دن کے استقبال کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، اے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس آیت مبارکہ سے گزرتے ہوئے کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ شکایت نبی مہربان کس کے بارے میں کریں گے؟ کون ہے ان کی قوم؟ جی، میں اور آپ۔ لیکن ہم نے تو اس قرآن کو نہیں چھوڑا۔ ہمارے تو گھروں میں اس قرآن کے کئی نسخے موجود ہیں۔ ہم تو قرآن خوانی بھی کراتے ہیں اور ہر رمضان میں کئی بار قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں جو نبی کریم کی شفاعت کے منتظر بھی ہیں۔ تو پھر یہ شکوہ؟ کبھی سوچا کہ قرآن کو چھوڑنا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت تو روز کرنا، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کبھی نہ کرنا۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش تو کرنا، لیکن اس پر عمل نہ کرنا۔ قرآن پر خود تو عمل کرنا، لیکن دوسروں کو قرآن کی
پر عمل کی دعوت نہ دینا، یہ سب قرآن کو چھوڑنے کی عملی شکلیں ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ان میں سے کس درجے میں ہم کھڑے ہیں۔ یہ شکایت کہیں ہمارے بارے میں تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں قرآن پاک کو نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر تھے۔ یا اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلا دے۔ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور ان میں نہیں ہونا چاہتے جن سے نبی کریم یا اللہ ناراض ہو۔ اللہ ہم سے ناراض نہ ہونا، ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہم معافی مانگ کے اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی، خطاؤں کی تیرے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور تجھے پکارتے ہیں، بہت پیار سے ڈوب کے کھو کے 3 بار ہمیں معاف کر دے اور ہم پہ کرم اور رحمت کی بارش کر دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، ایک نورانی دن طلوع ہوا، ختم ہوا، اب پھر ایک اور نورانی دن طلوع ہونے والا ہے اور اللہ کا نور چاروں طرف پھیل جائے گا اور اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ کا کرم برسے گا اور ہم اس رحمتوں اور کرم کو سمیٹیں گے، اللہ کے نور میں رستہ دیکھیں گے۔ ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے، تاکہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، اس کے سامنے پیش ہو سکیں، اس کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اس سے اپنے آنے والے کل کے لیے بہتر پیغام لے کر آئیں۔ اور آپس میں ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لیں، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جائیں گے اور کامیابی قدم چومے گی۔ دعا ہے کہ یوم حشر سبحانہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں فرمائے اور جنت کے ہر دروازے سے ہم سب کا نام پکارا جائے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت اور شفقت سے کبھی جدا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ دنیا جہان کی ساری خوشیاں، نعمتیں آپ کو اور آپ کے خاندان کو عطا فرمائے، صحت و سلامتی اور تندرستی دے۔ جس طرح رات کو دن اور دن کو رات میں بدلتا ہے میرا رب، اس طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں، غم کو خوشی میں بدل دے۔ یا اللہ یا رزاق، تو رحمتیں کرنے والا رب ہے، کرم کرنے والا رب ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔ ہم تیرے پاس ایک بہتر دن کی توقع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تیرے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور اس نورانی صبح کو اپنے سینے میں اتار کے اپنے اندر کی ساری کثافتیں دھو کے تیرے حضور حاضر ہیں، اپنے دل کو صاف کر کے، سب کو معاف کر کے اور ایک روشن مستقبل کی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب پہ کرم کرے گا، سب بیماروں کو شفا دے گا، سب دکھیوں کے دکھ دور کرے گا، سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرے گا۔ جس کا اللہ پاک کوئی حاجت ہے، ہر حاجت اس کی پوری فرمائے گا۔ تو آئیے پکارتے ہیں رب کو بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، ایک اور روشن دین کی آس میں اپنے رب کے حضور حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ ہر دن بہت خوشگوار، اس کی رحمتوں سے بھرپور ہوتا ہے، جو وہ اپنے بندوں کے لیے طلوع کرتا ہے۔ اس میں رحمتیں ہوتی ہیں، کرم ہوتی ہیں، اور کوئی پریشانی ہو تو وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، مدد کرتا ہے۔ وہ رحمان ہے، ہم اس کو رحمان ہی تصور کرتے ہیں اور اسی سے
پناہ مانگتے ہیں، اسی کی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو سائے میں رکھے گا، یعنی روز قیامت اس کے سوا جب کوئی اور سایہ نہ ہوگا تو وہ یہ 7 لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ عدل و انصاف کرنے والا حاکم، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اس پر وہ جمع ہوئے اور اس پر وہ جدا ہوئے۔ ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے بلایا لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ انسان جو صدقہ کرے اور اس سے اس درجے چھپائے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ داہنے ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے، اور وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگ جائیں۔ تو اے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں ان 7 لوگوں میں شامل فرمانا، ہمارے اندر یہ خصوصیات پیدا کرنا کہ ہم روز محشر تیرے سائے میں ہوں۔ اللہ پاک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمانا۔ اللہ، ہم فریاد دے کے تیرے حضور حاضر ہو رہے ہیں، تیرے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، تجھے بلا رہے ہیں۔ تو رحمان ہے، تو تواب ہے، ستار العیوب ہے، عیبوں کو ڈھانکنے والا ہے۔ اے اللہ، ہماری فریاد سن لے، ہمارے ہر دن کو روشن اور چمکدار بنا، تیری محبت سے بھرا ہوا جس میں تیری رحمت ہی رحمت ہو، سب پہ کرم کر دے، سب پہ کرم کر دے۔ اللہ، جو کوئی جس کام کو نکلا ہے اس کے کاموں کو پورا فرما، اور ساتھ خیریت کے سب لوگ جائیں، ساتھ خیریت کے سب لوگ آئیں۔ اللہ پاک تیری حفاظت میں بیمار شفا پائیں، سفر کرنے والے مسافر خیریت سے جائیں، خیریت سے آئیں، اور جو جس کی جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، جو دعا ہے، وہ سب قبول کر لے، کوئی کسی کی حاجت نہ ہو ایسی جو رہ جائے اللہ پاک، اور تو قبول نہ کرے، سب کی حاجات قبول کرنا، سب کی دعائیں قبول کرنا۔ اللہ، ہم پکارتے ہیں تجھے پیار سے، محبت سے، ڈوب کے، کھو کے 3 بار، اللہ، اللہ، اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ ایک اور نورانی صبح طلوع ہو رہی ہے اور ہم اللہ کے حضور حاضر ہونے والے ہیں، اور اس نورانی شب میں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کی تعریف کریں۔ ہمارا رب بہت باحیا اور کریم اور کرم والا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہم ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے کل کائنات کے مالک، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے، ہمارے دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک، جن کے والدین وفات پا گئے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرما، جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت مند اور تندرست رکھ، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور یا اللہ تو سب کی مدد کرنے والا ہے، سب کی مدد فرما۔ جو شخص کہیں پہ بھی، کسی جگہ پہ بھی کسی تکلیف پہ مبتلا ہے، اس کی ہر تکلیف کو دور فرما۔ ہم تو سے آج سے دعائیں مانگتے ہیں اور یہ دعائیں تیرے حضور بھیجتے ہیں، صرف تو ہے اور ہم ہیں، اور تیرے حضور حاضر ہو کے دعا مانگ رہے ہیں۔ آئیے اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، بہت پیار سے ڈوب کے، کھو کے 3 بار اسے پکارتے ہیں۔ اللہ، اللہ، اللہ،